السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف ایجوکیشن سعودیہ عربیہ کی جانب سے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم آن لائن جو اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کریں گے اس ویڈیو میں، تو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے۔ یہ آفیشیل ویب سائٹ میں نے اوپن کیا ہے، یہ فلی فنڈ اسکالرشپ ہے۔ آپ بیچلر، ماسٹر، PhD وغیرہ کے لیے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آن لائن جو اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کریں گے کہ آپ نے اس کے لیے جو فلی فنڈ اسکالرشپ ہے جس میں آپ کے تمام اخراجات بالکل سعودی عربیہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آن لائن یونیورسٹیوں کے لیے اپلیکیشن فارم فل کریں گے۔ تو یہاں پر یہ میں نے آفیشیل ویب سائٹ اوپن کیا ہے۔ یہاں پر کریٹ اے نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے، اپلائی پہ کلک کریں گے، دین کریٹ اے نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے۔ ہم ایک اکاؤنٹ بنائیں گے، دین آن لائن اپلیکیشن پورٹل کے ذریعے اپلیکیشن فارم فل کریں گے۔ کریٹ ان اکاؤنٹ پر میں نے کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر رجسٹریشن جو فارم ہے وہ فل کریں گے، دین اپلیکیشن پروسیس جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کمپلیٹلی اپلائی کریں گے مختلف ڈگریوں کے ساتھ۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ID نمبر ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے برتھ ہجری میں، اور یہاں پر جو کیلنڈر ہے وہ اس میں ڈالیں گے۔ تو یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے تو خود بخود جو ہجری میں ہے وہ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو اپنا ڈیٹ آف برتھ ہے یہاں پر کلک کر کے میں ڈال دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کا کوئی بھی ٹپس جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کوڈ جو ہے ویسکول جو کوڈ ہے وہ ڈالیں گے یہاں پر ویسکول کوڈ۔ تو یہاں پر ڈیٹ آف برتھ اسی طرح سلیکٹ کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد جو کیلنڈر پہ تو یہاں پر اپنا ایئر جو ہے ڈالیں گے، جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ کا جو ایئر ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد دین یہاں پر آپ نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے، اس پہ کلک کریں گے، منتھ سلیکٹ کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو آپ کے سامنے خود بخود ہجری میں بھی آئے گا۔ تو اسی طرح اس کے بعد یہاں پر نیشنل ID کارڈ ہے، ریزیڈنٹ ID ہے، تو آپ نے ادر پہ کلک کر دینا ہے۔ آپ نے ادر سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد ای میل ایڈریس ڈالیں گے۔ تو میں یہاں ادر پہ کلک کر دیتا ہوں۔ ادر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اب ای میل ڈالنا ہے، جو اپنا پرسنل ای میل ہے وہ ڈالنا ہے، کیونکہ جب آپ کو میسج آتا ہے تو آپ کی پرسنل ای میل کو آتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر جو ہے پرسنل ای میل ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نیشنلٹی ہے وہ ڈال دینا ہے۔ تو میں یہاں پر سارے ڈال دیتا ہوں نیشنلٹی۔ آپ نے یہاں پر کلک کر کے سارے کنٹری آ چکے ہیں، تو آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے ہے، تو میں یہاں پر پاک کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد خود بخود ہمارا جو کنٹری ہے وہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو میں یہاں پر جو پاک ہے اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں، پاک۔ تو یہاں پر خود بخود آ جائیں گے۔ آپ نے اسی طرح کنٹری سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں ای میل پہ ڈال دیتا ہوں، اور دین یہ کوڈ ڈالوں گا، جو ویسول کوڈ ہے وہ ڈالوں گا۔ تو یہاں پر میں اپنا جو ای میل ہے وہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے اپنا پرسنل ای میل ڈالنا ہے، جو بھی میسج آ جائے تو آپ کی اس ای میل کو آ جائے، جو ہر وقت آن ہونا چاہیے اور کھلا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے وہ ای میل ہی ڈالنا ہے، کوئی فیک یا اندر ای میل نہیں ڈالنا، کیونکہ مختلف امپورٹنٹ میسج جو آپ کے سلیکشن کا، آپ کے انٹرویو کا میسج جو ہے وہ اس ای میل کو آتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ای میل جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ کوڈ ہے DDFN، آپ کو مختلف کوڈ آ جائے گا۔ آپ یہ کوڈ ڈال دیتا ہوں یہاں پر۔ DDFN کا کوڈ اب یہاں پر آ چکا ہے۔ ڈالنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی نیکسٹ کا آپشن ہے، سمپلی دی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے نیکسٹ فارم جو ہے اوپن ہو جائے گا۔ اب میں دی نیکسٹ کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کر دیتا ہوں۔ دی نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمارے سامنے اندر آپشن آ چکا ہے، جس میں ای میل وغیرہ تو ہو چکے ہیں، رجسٹریشن ڈیٹا جس میں ہم نے فیملی نیم جو اپنا نیم ہے ڈالیں گے، گرینڈ فادر جو اپنے دادا کا نیم، نیم آف فادر ڈالیں گے، اور پس نیم جو پس نیم کی جگہ آپ اپنا پورا نیم یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیم ان انگلش میں ڈالیں گے، عربک میں آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے جو میں ڈال دیتا ہوں، آپ نے اسی طرح صرف ڈالنا ہے جو آپ کا اردو وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیملی نیم، گرینڈ فادر نیم، فادر نیمز اور فرسٹ نیم۔ پہلے سٹیپ میں عربک میں آپ نے ڈالنا ہے، دوسرے سٹیپ میں جو ہے آپ نے انگلش میں ڈالنا ہے۔ تو عربک میں آپ نے اسی طرح ڈالنا، جیسے میرا نام ضیاء الرحمن ہے تو آپ نے یہاں پہ اسی طرح لکھنا ہے جو میں لکھ دیتا ہوں، آپ دیکھیے۔
تو اسی طرح آپ نے اپنے دادا کا نام، اپنے فادر کا نام اور جو آپ کا اپنا نیم ہے وہ اسی طرح آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو میں یہاں پر اسی طرح ڈال دیتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ نے اپنا نیم ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا گرینڈ فادر نیم ہے وہ بھی اسی طرح آپ نے ڈالنا ہے۔ تو یہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر نیم آف دی فادر، جو آپ کا فادر نیم ہے وہ بھی یہاں پر اسی طرح عربک میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد انگلش میں آپ ڈالیں گے۔ اس کے بعد فرسٹ نیم، تو فرسٹ نیم کی جگہ ہم دوبارہ وہ جو اپنا پورا نیم ہے وہ ڈالیں گے، کیونکہ فرسٹ نیم وغیرہ چھوڑ دیں گے آپ۔ جو پورا نیم ہے آپ نے جو پہلے عربک میں ڈال دیا ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے۔ تو میں یہاں بھی اسی طرح ڈال دیتا ہوں۔ ڈالنے کے بعد آپ نے پھر انگلش میں ڈالنا ہے۔ تو آپ پھر انگلش میں وہ ڈالیں گے اپنا جو نیم ہے وہ۔ اس کے بعد جو آپ کا گرینڈ فادر نیم ہے وہ بھی آپ نے انگلش میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فادر نیم ہے وہ ڈالیں گے۔ تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پاس ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اپنا جو پرسنل ای میل ہے اسی طرح آپ نے انگلش میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر میل فیمیل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ میں میل سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ دوبارہ یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے، جیسے ہجری میں ہے ڈیٹ آف برتھ، تو یہاں پر ڈالیں گے تو ہجری میں خود بخود آ جائے گا۔ تو یہاں پر ڈیٹ آف برتھ آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد موبائل نمبر 00 ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا کنٹری کوڈ ہے 92 سے لے کر 30 وغیرہ، اس طرح آپ نے موبائل ڈالنا ہے، جیسے سعودیہ کا نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ پہلے یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جو پہلے یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ڈالا تھا اس طرح یہاں پر بھی آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ڈالیں گے۔ تو میں یہاں پر بھی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہو چکا ہے۔ اب اپنے موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر بھی آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے، 00 ڈالنا ہے، اس کے بعد 922 وغیرہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر ڈال دینا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح جو ہے اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے، 00 ڈالنا ہے، 923 اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موبائل نمبر یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ ہم کلک کریں گے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ای میل، نیشنلٹی، رجسٹریشن ڈیٹ، ہمیں ای میل یہاں پر نیم ان عربک، نیم ان انگلش اور اس کے ساتھ ساتھ میل فیمیل اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈال دیا ہے۔ ڈالنے کے بعد اب نیکسٹ کا جو آپشن ہے سمپلی اب نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح ٹیک ڈالنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب دی نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ دی نیکسٹ پہ میں نے کلک کر دیا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایسا آپشن آ چکے ہیں۔ ای میل کو ایک کوڈ آ جائیں گے، ای میل سلیکٹ کریں گے، دی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ای میل کو ویریفیکیشن ایک کوڈ آ جائیں گے، وہ کوڈ یہاں پر انٹر کریں گے۔ تو یہاں پر ای میل میں سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ ای میل سلیکٹ کرنے کے بعد دی نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ دی نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب ای میل کو ایک کوڈ آ چکا ہے، وہ یہاں پر نیچے پیسٹ کروں گا۔ تو آپ نے بھی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے، جو ای میل آپ نے ڈالتا ہے اس ای میل کو آ جائیں گے۔ تو یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کوڈ کو جو میری ای میل کو آ چکا تھا۔ تو یہاں پر کوڈ جو ہے میں نے پیسٹ کر دیا۔ اب سیو پہ کلک کریں گے۔ سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہی ہے پروسیسنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ بہت بہترین اسکالرشپ ہے، یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے کہ تمام اخراجات اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سکسیزفلی رجسٹرڈ این ای میل ہیز بین سینٹ ٹو ریسیٹ یور پاسورڈ، ابھی ای میل کو ایک لنک آ چکا ہے ریسیٹ پاسورڈ کا، جہاں پر ہم اپنا پاسورڈ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو اس پہ کلک کر دیا۔ آپ نے بھی ای میل پہ جانا ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ یہاں پر پاسورڈ ڈالیں گے 8 کریکٹر تک مختلف سمبل کے ساتھ، جس میں الفابیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سمبل موجود ہو۔ تو آپ نے 8 سے 16 کریکٹر تک آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر پاسورڈ ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر پہلے پاسورڈ ڈالنا ہے، اس کے بعد کنفرم دوبارہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کوڈ جو ہے وہ ڈالیں۔ تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویسول جو کوڈ ہے وہ ڈال دیا۔ اب سینڈ کا آپشن ہے، سمپلی اس پہ کلک کروں گا۔ سینڈ پہ میں نے کلک کر دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔
تو آپ نے بھی اسی طرح ڈال دینا ہے جو آپ کا ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ بھی. تو اب یہاں پر لاگ ان آپ کریں گے تو یہاں پر ای میل اور جو پاسورڈ ڈالیں گے وہ انٹرسٹ کریں گے یہاں پر اور اس کوڈ کو ڈالیں گے. تو کوڈ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ آپشن آ چکا ہے. اب ہم بیک کریں گے ان اپلائی کا جو آپشن ہے سمپلی اس پہ دوبارہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو میں یہاں اس پہ بیک کر کے جو اپلائی کا آپشن ہے سمپلی اس پہ کلک کروں گا. یہاں پر اپلائی ناؤ کا آپشن ہے, دوبارہ آپ نے اسی پر بھی کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں پر سائن ان کا آپشن ہے تو آپ نے سمپلی اسی پہ کلک کر دینا ہے. اسی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ جو یوزر نیم تھا جو آپ کا ای میل تھا وہ ڈالیں گے اور پاسورڈ. تو یہاں پر اب ٹیک کریں گے. ان ایکسیپشن کا آپشن ہے سمپلی اس پہ کلک کریں گے. تو میں نے بے ایکسیپٹنس کا جو آپشن ہے سمپلی اس پہ کلک کر دیا, ٹک کر دیا اور دوبارہ اس پہ کلک کر دیا. یہ ورک نہیں کر رہا ہے لیکن بعد میں کریں گا. تو اس پہ کلک کر دیا ہے میں نے. اب اپلیکیشن فارم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر کنٹیکٹ انفارمیشن اینڈ پرسنل ڈیٹا ہے جس میں ہم یہاں پر جو ہے ریجن سلیکٹ کریں گے. آپ پاکستان میں ہے تو آپ ساؤتھ آف دی کنٹری آپ سلیکٹ کریں گے. تو یہاں پر یہ مختلف جو واقع جگہ ہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کا کنٹری ہے, ساؤتھ میں, ویسٹ میں یا ایسٹ میں. تو یہاں پر آپ نے ساؤتھ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر ان ادر موبائل نمبر ہے تو سلیکٹ کرنے کے وہ اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, یہ لازمی نہیں ہے. اس کے بعد پروونس جو آپ کا پروونس ہے وہ ڈالیں گے اور سٹی. اس کے بعد ریجن جو آپ کا علاقہ ہے ڈسٹرکٹ وغیرہ ڈالیں گے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ اسٹریٹ ڈالیں گے, نیم یہاں پر ڈسٹرکٹ نیم. اس کے بعد میل چھوڑیں گے, جس کے پاس اسٹار ہوتا ہے یہ سرخ والا وہ ہمارے ٹور ہوتے ہیں. اس کے بعد پوسٹل کوڈ جو آپ کا ڈسٹرکٹ پوسٹل کوڈ ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کوڈ نیم ڈالیں گے اس کا کوڈ کیا ہے تو آپ کو خود بخود آ جائے گا. پوسٹل کوڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر فیس بک اور ٹویٹر کا جو لنک ہے ٹویٹر میں آپ نیل بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے. اگر فیس بک کا اکاؤنٹ آپ کا نہیں تو اس میں بھی آپ نیل لکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ لنک فیس بک کا جو لنک ہے وہ ڈالیں گے. تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح فل کر دیتا ہوں. دین سیو پہ نیکسٹ پہ کلک کروں گا. تو میں نے ڈال دی ہے. اب سیو کا آپشن ہے سمپلی اس پہ کلک کروں گا. سیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں. ہم یہاں پر اب اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ہی فل کرنے ہیں. تو آپ اپنے دھیان سے دیکھنا ہوگا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح فل کرنا ہوگا. اس کے بعد اپلیکیشن جو میکینزم ہے سارا طریقہ کار آپ کے سامنے یہاں پر ہو چکا ہے لیکن شو ہو رہا ہے. آپ یہ ریڈ آؤٹ کر لیں گے, ٹک کریں گے اینڈ دین یہاں پر ٹائپس آف گراؤنڈ جو ہے سلیکٹ کریں گے. جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایکسٹرنل یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایکسٹرنل اسکالرشپ کا آپشن ہے. سمپلی اس پہ کلک کریں گے اینڈ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. سیو اینڈ کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اپلیکینٹ ریکویسٹ تو یہاں پر اپلیکیشن فارم ہے یہاں پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے جو آپ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ نے سمپلی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح فل کرنا ہے. جیسے فرسٹ اسٹیپ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈو یو ہیو اقامہ نمبر بیفور تو یہاں پر نو سلیکٹ کریں گے. یہاں پر اتھارٹی فرام ویئر دی ویزا ول بی ایکوائر تو یہاں پر پاکستان کنٹری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ریزن فار اسٹڈی ان کے ایس ایس سعودی عرب ریزن آپ سکتے ہیں, آپ فیلٹی بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اسکالرشپ وغیرہ فیسیلیٹی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد فدر ڈیٹیل فدر کا جو فل نیم ہے ڈالیں گے یہاں پر. اس کے بعد یہاں پر اس کا نیشنلٹی یہاں پر اس طرح پاک سلیکٹ کریں گے تو پاکستان خود بخود آ جاتا ہے. اس کے بعد پلیس آف ریزیڈنس دوبارہ یہاں پر آپ اپنا کنٹری جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. مدر ڈیٹیل مدر فل نیم یہاں پر نیشنلٹی سلیکٹ کریں گے. پلیس آف ریزیڈنس دوبارہ وہ کنٹری سلیکٹ کریں گے. اس کا کرنٹ جاب جو ہے وہ یہاں پر نیل بھی لکھ سکتے ہیں اگر کوئی جاب نہیں ہے یا جاب لکھیں گے. اس کے بعد فائنانشیل ڈیٹیل جب یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں گے کہ آپ سے 0 سے 1000 تک جو ہے آپ کا انکم ہے یا 1000 سے اباؤٹ ڈالر کا آپ کا انکم ہے تو یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائر ڈیٹیل ہے کہ یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ کا پیرنٹس ہے وغیرہ جو آپ کا آئیڈینٹیفائر ہے جو آپ کے شناخت آپ کے ساتھ ہے. تو اس کا فل نیم ایڈریس موبائل نمبر اور ای میل یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں.
यहाँ पर प्रीवियस ग्रांट डिटेल, अगर आपने पहले से कोई ग्रांट स्कॉलरशिप हासिल किया है तो नहीं, तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। सऊदी अरबिया में हमने कोई ग्रांट स्कॉलरशिप वगैरह हासिल नहीं किया। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपली पे क्लिक करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये डाल देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप डाल देना है। तो मैंने डाल दी हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब अनदर पेज ओपन हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल हमसे मांगता है, डिग्री रिक्वायर, जो आपका डिग्री है आपने किया, डिप्लोमा मास्टर किया, तो बैचलर मैंने सेलेक्ट कर दिया। एडिट क्वालिफ़िकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्वालिफ़िकेशन जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जिसमें एप्लीकेंट प्लेस ऑफ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो आपको प्लेस पाकिस्तान वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हैं जहाँ पे आपने क्वालिफ़िकेशन किया है। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट था वगैरह तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। ग्रेड, स्कूल नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। एक्सेलेंट था, गुड वगैरह, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एक्सेलेंट, गुड, एक्सेप्टेबल वगैरह पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन डेट है जिससे आप हासिल किया था, डेट ऑफ ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं। अगर ये मॉडरेटर ने आप कोई भी लिख सकते हैं जिसे आपको याद है थोड़ा सा, तो ये अगर आप ठीक कर ले तो वो मुकम्मल है। तो वहाँ पर आपने ग्रेजुएशन डेट यहाँ पर इसी तरह सेलेक्ट कर देना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर मुख्तलिफ शरीयत भी, तिब्बी, तिजारी, ज़राई, आखिरी जो आपके डिप्लोमाज वगैरह है। तो यहाँ पर तिब्बी इल्मी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जो इल्मी है, एजुकेशनली है, जो डिप्लोमा और स्पेशलाइजेशन है, तो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। देन एकमलेज एवरेज, जो आपका CGPA है, वो दोबारा यहाँ पर आपसे जो CGPA है वो मांगता है, जो आपने GPA हासिल किया है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ये सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर तहफ़ीज़ुल कुरान अगर आपने किया है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तिब्बी इल्मी मैं यहाँ पर पहले दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद एकमुलेट एवरेज जो है, जो आपका GPA वगैरह है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो अब मेरा GPA वगैरह था वो यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर मैं स्कूल नेम यहाँ पर मैंने नहीं लिख दिया है, तो यहाँ पर स्कूल नेम दोबारा लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब इसको सबमिट कर देता हूँ, तो हमारा क्वालिफ़िकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। देन अनदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप इंटरेस्ट दिलचस्पी वगैरह रखते हैं, वो यहाँ पर आप डालेंगे। जो कोर्स है वगैरह, एजुकेशन है, स्टडी वगैरह लेंगे। इसके बाद वॉलंटियर नेटवर्क जो है यहाँ पर आप डालेंगे, कोई है या नहीं, तो आप नेल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टडी डाल देता हूँ। इसके बाद वॉलंटियर जो नेटवर्क है या नेल नहीं है या विश वगैरह आप डाल भी सकते हैं, जो आपका विश होता है कि वॉलंटियर नेटवर्क ऑफ वगैरह, तो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन, जो हमसे लैंग्वेज मांगता है, लैंग्वेज डिटेल। जब यहाँ पर इज़ द स्टूडेंट फ्लुएंट इन अरबिक लैंग्वेज, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, तो यस, अगर है तो यहाँ पर एडिट लैंग्वेज डालेंगे, जो आप कोई ज़बान जो है वो जानते हैं। तो एडिट लैंग्वेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चाइनीज़, इंग्लिश, तो मैं यहाँ उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा नेटिव लैंग्वेज है, तो ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर टिक हो जाएगा। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन जो है सबमिट हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन आप करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने यहाँ पर ये आ चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी हमने जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अनदर ऑप्शन में हम आ चुके हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने 3 यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट करना है। एडिट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इसका नेम डालेंगे, किंग अब्दुल अज़ीज़ है, मदीना है यूनिवर्सिटी है,
کنگ فہد وغیرہ یونیورسٹی ہے. تو یہاں پر یونیورسٹی ڈالیں گے. اس سے مختلف سلیکٹ 3 کالج، یو کین اونلی سلیکٹ 3 کالج. تو ہم 3 کالج جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جس میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا، جو مختلف اس میں ہم سلیکٹ ہو جائیں گے. تو یہاں پر کنگ سعود ہے، کنگ عبدالعزیز، تو اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو اس کے ساتھ متعلق کالج آ جائیں گے یہاں پر نیچے. اس کو ہم نے پھر یہاں پر کالج سلیکٹ کر دینا. تو یہاں پر آپ جیسے کالج آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادر یونیورسٹی پریفرنس. تو یہاں پر اس کے ساتھ اندر کالج بھی ہے، کالج آف انجینئرنگ وغیرہ، اور مختلف کالج اس کے ساتھ اویلیبل ہے. اپنے 3 سلیکٹ کر دیں. اس کے ساتھ کالج آف اکنامکس ان ایڈمنسٹریشن ہے، جدہ گورنمنٹ لوکیشن اس کا ہے. اس کے ساتھ ادر ہے. تو یہ سارے اخراجات جو ہے آپ کے اسکالرشپ میں کور ہو جاتے ہیں. آپ نے فیس وغیرہ کو نہیں دیکھنا ہے. کالج آف لا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کالج آف سائنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ کالج آف اس کے ساتھ ساتھ کالج آف میرین سائنس ہے، اس کے ساتھ کالج آف انجینئرنگ ہے. آپ نے اس میں سے 3 کالجز کا نیم سلیکٹ کر دینا ہے. اباؤ نہیں سلیکٹ کرنا، پھر آگے پروسیس نہیں ہوتا. تو آپ نے صرف 3 یہاں پر ڈال دینا ہے. اس سے زیادہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ نہیں کر دینا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد 3 سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ سبمٹ کا آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے. تو یہاں پر ہم نے زیادہ ڈال دیا تو ہم ایک کو ان سلیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس کو آن سلیکٹ کر دیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد اب سبمٹ کا آپشن ہے، سمپلی سبمٹ پہ ہم دوبارہ یہاں پر کلک کریں گے. تو آپ نے دھیان سے یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح فل کرنا ہے. تو سبمٹ کے آپشن پر میں نے کلک کر دیا، دین سیو کنٹینیو. تو یہاں پر آ چکی ہے ساری ڈیٹیل. یہ ہم نے سلیکٹ کر دیا. یونیورسٹی آف کنگ عبدالعزیز ہے اور اس کے ساتھ مختلف کالج ہے. اس میں ہم نے 3 کالج جو ہے سلیکٹ کر دی ہے. اب اس کا ویب سائٹ بھی یہاں پر لنک ہو چکا ہے، لیکن اب ادر یونیورسٹی پریفرنس ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ یور ڈیٹا ٹو ریسیو دی یونیورسٹی فار ڈیزائر اور ناٹ ایکسیپٹڈ ایز. یہاں پر دین سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر اپنے ڈاکیومنٹ ڈالنا ہے، ریڈی کرنا ہے پہلے سے، پھر ڈالیں گے. اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیٹڈ ٹو عربک لینگویج کو آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ جا کے کسی سے ٹرانسلیٹ کریں گے. اس کا ساتھ فادر آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ڈالیں گے. گریڈ اسٹیٹمنٹ ٹرانسلیٹڈ ٹو عربک، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ عربک کو آپ ٹرانسلیٹڈ کریں گے. جیسے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ آپ سے مانگتے ہیں وہ اپلوڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہائی اسکول سرٹیفکیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک. میڈیکل رپورٹ ان عربک. یہاں پر میڈیکل رپورٹ شوڈ ناٹ بی اولڈر دین 6 months. 6 months سے آپ کا میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ اولڈر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مدر آئی ڈی کارڈ وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ جو ہے پاسپورٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ اپلوڈ کریں گے. آپ اسکین PDF فارم میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکور ڈیلے ڈیٹیکشن جو ہے یہاں پر سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپشنل جو ڈاکیومنٹ ہے، ایک سرٹیفکیٹ آف گڈ کنڈکٹ ان بیہیویئر ہے، سرٹیفکیٹ آف گڈ کنڈکٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک میں ہے. آئیڈینٹی جو آپ کا پکچر ہے وہ اپلوڈ کریں گے. ریکمنڈیشن لیٹر جو آپ یونیورسٹی وغیرہ سے بنوا سکتے ہیں عربک وغیرہ میں بھی لکھ کریں گے. سیو اینڈ کنٹینیو دوبارہ آپ نے سارے اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. تو آپ کا اپلیکیشن فارم دوبارہ سبمٹ کا آپشن آئے گا، تو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. تو آپ کا اپلیکیشن فارم سبمٹ ہو جائے گا. پھر آپ کو اس کے ذریعے خبر کیا جائے گا. ای میل کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے یا نان ایلیجیبل. تو اسی طرح آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ اسی طرح آسانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. بہت بہت شکریہ.